الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين اگر یہ لوگ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو کر نماز کو قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی۔ فرد سے افراد اور افراد سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ کوئی شخص بھی اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لازمی بات ہے کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق، رشتہ، ناتا جوڑنا ہی پڑتا ہے، خواہ وہ رشتہ داری ہو، خواہ وہ دوستانہ برادرانہ تعلق ہو، یا وہ کاروباری ہو، لین دین کا ہو۔ الغرض کوئی انسان بھی اس بات سے پاک نہیں، مبرہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اکیلا ہی زندگی بسر کروں گا، بلکہ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر شخص قرار نہیں دیا کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، بلکہ آپ نے بہتر انسان، بلکہ سب سے بہتر انسان اس کو فرمایا ہے کہ جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر بساؤ اوقات لوگوں کی طرف سے اس کو تنقید اور مصائب اور مشکلات کا جب سامنا ہوتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، یہ بہتر ہے۔ اور خیر ان کا لفظ یہ اسم تفضیل کا ہے۔ خیر اور شر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوگی وہ اس سے کم ہی ہوگی، بہترین میں بھی اور برائی میں بھی۔ جب لفظ خیر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جو لوگوں کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ بہتر ہے اس انسان سے جو لوگوں سے الگ تھلگ اپنے اکیلے زندگی بسر کرتا ہے، رہبانیت کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنے تعلقات بناتا ہے تو پھر اس کو زندگی میں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر ان امور میں سے، ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا دوستانہ، اس کا برادرانہ، اس کی رشتہ داری، اس کا قرب، جو اخوت ہے، جو محبت اور مودت ہے، جو حقیقی رشتہ داری شقیقی ہے یا دوستانہ ہے تعلق، وہ خراب نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی بیماری ان بیماریوں میں سے، کوئی کام ان کاموں میں سے اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ، معاشرہ سدھرے گا نہیں بلکہ دن بدن بگڑے گا۔ تو آج اس مختصر وقت میں اسی بات پر ڈسکس کرنی ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں کہ جو لوگوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں محبت تھی وہاں دشمنی آ گئی، جہاں مودت اور الفت تھی وہاں بے رخی آ گئی، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی شخص جہنما، اور بعض ان میں سے ایسے امور ہیں کہ ان کی موجودگی میں انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی،
انسان کی بخشش بھی نہیں ہوتی جب تک انسان اس اپنے درمیان جو تعلق کو خراب کر دینے والی چیز اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کو نکال نہیں دیتا. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. ہم بسا اوقات اس کو معمولی سمجھ کر ٹھیک ہے جی نہیں تو ہماری کون سی رشتہ داری ہے، جاتا ہے تو جائے. ہاں اگر شرعی نقطہ نظر پر جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جن کی محبت صرف اللہ کے لیے، اگر وہ اس محبت میں جمع ہے تو اللہ کے لیے، اگر وہ جدا ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اس میں شرعی پوائنٹ آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. ظاہر بات ہے ان میں سے ایک حق پر ہوگا اور دوسرا باطل پر. جو حق پر ہے اس کو اللہ رب العالمین سزا نہیں دیں گے، اس کے اعمال کو قبول کریں گے. جو باطل پر ہوگا اس کے اعمال پھر اللہ کے سپرد کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شرعی نہیں ویسے ہی تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس انداز میں اپنی عبادات کو سر انجام دیتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کے لوگوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کے متعلق اس کے دل میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو ان امور میں ان بیماریوں میں سے سب سے پہلی اور بڑی بیماری جو لوگوں کے تعلق کو خراب کر دینے والی ہے وہ ہے غیبت، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے. اور اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلس وہ مجلس ہی نہیں ہے جب تک اس کے اندر یہ بیماری نہ پائی جائے. جب تک ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا کہ عزت کو اچھال نہ دیں، کیچڑ نہ اس پر ڈال دیں، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں، مار کے ہی نہیں سر انجام دیا. حالانکہ ہمیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اگر اس پر غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی بھی تم میں سے کسی دوسرے بھائی کی غیبت مت کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قرب لہ یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اسی کو اس کے قریب کیا جائے گا. فیقال لہ، اس کو کہا جائے گا کلہ میتا کما اکلتہ حیا، آج اس کے مردہ ہونے کا گوشت کھاؤ جیسا کہ دنیا میں وہ زندہ تھا تو تم اس کا گوشت کھا رہے تھے. جب اس نے غیبت کی وہ زندہ تھا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کلہ میتا، اب یہ مردہ ہے، فوت ہو کر ہمارے پاس آ گیا، اب اس کا گوشت کھاؤ کما اکلتہ حیا فیأکلہ، تو وہ اس کو کھائے گا. لیکن صرف کھائے گا نہیں، جب کھا لے گا ویکلح، وہ انسان بد شکل بن جائے گا، بدصورت ہو جائے گا. فیصیح، پھر چیخو پکار کرے گا. غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے مسلمان اپنے ہی بھائی کی اس عادت کو، اس عیب کو، اس برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ان کان فیہ ما اقول، جو بات میں اس کی لوگوں کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے اندر واقعتاً موجود ہو تو پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو یہی تو اس کی غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ ہے نہیں تم اپنی طرف سے وہ بیان کرتے ہو فقط بہتہ ہو، یہ تم نے اس پر بہتان بازی کی. اتنا سنگین جرم. کیا ہمیں اپنی مجلس میں بیٹھ کر اگر کوئی اس برے فعل کو کر رہا ہے، اس کا مرتکب ہو رہا ہے تو خاموشی سے سنتے رہنا چاہیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ، جو انسان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، یعنی کوئی شخص اس کے متعلق بات کر رہا ہے تو اس کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، بھائی وہ موجود نہیں، جب وہ یہاں ہوگا پھر اس کے سامنے بات کرنا، کیوں اس کے عدم موجودگی میں جو اس کی بات کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ رب العالمین کے ذمے یہ بات ہو جاتی ہے، حق ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو جو اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح، آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والے امور میں سے جو غیبت ہے، اس سے بچنے کے لیے تبھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب جس طرح وہ نہیں پسند کرتا کہ میرے متعلق کوئی بات کریں، اس طرح وہ انسان اس بات پر بھی یعنی گامزن ہو جائے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو روک دے، ٹوک دے کہ نہیں بھائی جب وہ یہاں ہوگا پھر بات کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز، وہ انسان جس کی شر وہ عام ہو اور لوگ ناواقف ہوں، اس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں، صحابہ کرام نے بھی، محدثین نے بھی اس عمل کو جاری رکھا کہ اگر کسی شخص سے امت اسلامیہ کو، مسلم امت کو اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا تو فوراً اس سے آگاہ کر دیتے کہ اس سے بچ کر رہنا۔ کئی واقعات ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے 3 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تینوں کا نام لیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جو ہے وہ تو ہمہ وقت اپنے ہاتھ میں ڈنڈا ہی رکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ صعلوک ہے، وہ تو غریب ہے، کنگال ہے، وہ اپنے پیٹ نہیں یعنی پال سکتا، وہ تیرے اخراجات کیسے پورے کرے گا، اور تیسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ تم شادی کر سکتی ہو۔ یعنی ان کی عدم موجودگی میں جو چیز اس عورت کے لیے نقصان دہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کر دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ برائی، یہ غیبت نہیں ہے کہ کسی کو دوسرے کے نقصان سے بچانا، لیکن ایسی چیز کہ جس سے دوسرے کا نقصان تو نہیں، ویسے اس کی عزت کو اچھالنے کے لیے اگر انسان بیان کرے تو اس کا نام غیبت ہے۔ دوسری چیز جو لوگوں کے تعلقات کو خراب کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چغل خوری۔ غیبت اور چغلی میں فرق ہے۔ غیبت کہ آپ بیٹھے ہیں مجلس میں کسی کی برائی کو بیان کیا، چغلی یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے بات سنی ایک بھائی سے جس کے متعلق اس کے پاس گئے، اس کو جا کر بتائی، اس کی سنی اور اس کو، تاکہ آپس میں تعلقات خراب ہوں۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ انسان بچ سکتا ہے اس سے، لیکن اگر نہ بچے تو یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ ایک قبر کے 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں جو کبیرہ گناہ آپ نے کسی بڑے گناہ کے مطلب یہ تھا کہ اگر یہ اس سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں، اس لحاظ سے یہ کبیرہ بھی ہیں۔ وما یعذبان فی کبیر، پھر آپ نے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اما ھذا فیمشی بالنمیمہ، یہ انسان، ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ انسان یہ نمیمہ، چغلی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا تھا، چغل خور تھا۔ اور دوسرا انسان فکان لا یستنزہ من بولہ، یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں کی وجہ سے اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جو جس کا کام ہی لوگوں کے اندر لگائی بجائی کرنے کا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تیسری روایت میں لا يدخل الجنت قطات، جو لوگوں کے اندر ان کو آپس میں پارا پارا کر دینے والا انسان ہے، لوگوں کے تعلقات کو خراب کر دینے والا انسان ہے،
جو ادھر کی ادھر لگانے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو انسان ذرا غور کریں کہ آخر یہ زندگی کتنی دیر ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ انسان آخر کتنے سال کی زندہ رہے گا؟ دوسروں کی زندگی کو بھی اس نے اجیرن بنایا اور اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر بیٹھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری چیز جو لوگوں کے تعلقات کو خراب کر دینے والی ہے وہ ہے بدظنی، بدظن ہونا اور تجسس کرنا، کسی کے متعلق بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر لینا یا کسی کی جستجو میں رہنا کہ یہ کیا کرتا ہے، تجسس۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بچو بدگمانی سے، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ کسی شخص نے آپ کو آ کر کسی کے متعلق یہ بات کی کہ اس نے تو آپ کے بارے میں یہ بات کہی، بس وہ زندہ ہے، فوت تو نہیں ہو گیا، آپ اس کی بات سن کر اس کے متعلق بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر لیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اگر اس نے کہی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے دل میں اس کے متعلق کسی قسم کی بات کو پیدا کرنے سے پہلے اس سے رابطہ کریں، اس سے ملیں، اس سے جا کر پوچھیں کہ ہاں بھائی مجھے ایسی بات پہنچی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ڈائریکٹ اس کو نہیں کہنا چاہتا، بات بھی معلوم ہو جائے، اس کو بھی احساس ہو جائے، تو آپ کہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگ میرے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے متعلق۔ اگر اس کے اندر دماغ میں تھوڑی سی عقل ہوگی تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ اس تک پہنچ گئی ہے، تو وہ نادم ہوگا۔ اگر تعلق اس کا آپ کے ساتھ بڑا اچھا ہے، بہتر ہے، تو وہ فوراً سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میں نے آئندہ سے کبھی اس کے بارے میں باتیں، کیونکہ یہ تو میرا اچھا بھائی ہے، دوست ہے، میں نے تو کبھی، اس نے تو میرے ساتھ کبھی ایسی برائی نہیں کی، خواہ میں نے ایسی بات کر دی ہے، تو وہ خود بخود اس بات پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ پوچھ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی دو کاموں میں سے ایک کام تو لازمی ہوگا۔ اگر اس نے سچ بول دیا کہ ہاں واقعی میں نے کی ہے، تب بھی وہ شرمندہ ہوگا۔ اگر وقتی طور پر وہ جھوٹ بول کر آپ کو مطمئن کر دے گا، لیکن بعد میں اس کا ضمیر ملامت ضرور کرے گا کہ آئندہ سے میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو جو دل میں بدگمانی پیدا ہو کر ایک بڑے یعنی لاوے کو پکانے والی اور پھر بعد میں وہ پھٹے گا اور معاشرے میں تباہی بربادی ہوگی، اس سے انسان بچ جائے گا۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کے معاملات کے اندر تجسس کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انٹرنل معاملات میں کسی کے یعنی انسان وہ یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے معاملات کے اندر اس طرح کی وہ یعنی کوشش کرتا ہے اور وہ معلوم کرنے کی، تو وہ ظاہر بات ہے کہ آپ کے متعلق اس کے خیالات اچھے نہیں ہوں گے، نتیجہ کہ جو ایک تعلق تھا وہ خراب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو لوگوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے وہ عموماً مجالس میں بیٹھ کر کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا۔ یہ ایک عام پائی جاتی ہے بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عام آدمی ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہوئے کسی منصب پر بیٹھے ہیں تو ہم اس کو دبانے کے لیے یا ویسے ہی اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ ایمان والو کوئی بھی تم میں سے کسی قوم کو استہزاء، تمسخر اور مذاق کا نشانہ نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق بعض اوقات عام آدمی سننے والا یہ سمجھتا ہے بات تو حقیقت ہے،
لیکن جب اس کے اندر تحقیرانہ انداز ہو، حقیقت بھی وہ مذاق اور وہ اس قدر سنگین جرم بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمایا تھا، کب؟ جب انہوں نے آپ کی ایک دوسری بیوی کو، حالانکہ سب سے زیادہ پیار اور محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا من احب الناس الیک، سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ۔ پھر صحابی نے پوچھا من الرجال، تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کا باپ۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے کہا انتی قصیرہ، تو چھوٹے قد کی ہیں، تو چھوٹے قد کی ہیں، تو قد واقعتاً چھوٹا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مہلت نہیں دی۔ میں عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں اس کو ڈال دیا جائے سارا پانی خراب ہو جائے، وہ قابل ہی نہ رہے استعمال کی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ کوئی قوم بھی کسی کو مذاق نہ کرے۔ مزاح، دل لگی خوش طبی، یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن مذاق اور مذاق میں عموماً تحقیر ہوتی ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحتقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے، دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے کم ہو، اس کو حقیر سمجھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کافی ہے اس کے برا ہونے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی کا نام برا لے کر، برا لقب وہ پکارنا یہ بھی جائز نہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، پورا نام لے کر کسی کو پکارنا یہ درست نہیں ہے۔ نام پہلے تو اچھے رکھنے چاہیے، اور جب کسی کا نام اچھا ہو تو اس کا نام صحیح لے کر اس کو بلانا چاہیے۔ یہ جو عام پیار سے بھی ہم بعض اوقات اپنے بچوں کے نام وہ الٹے رکھ کر پھر وہ بڑے ہو کر بھی اصل نام لوگ بھول ہی جاتے ہیں، اس کو نام کچھ اور ہوتا ہے اور پکارا کسی اور نام سے جاتا ہے۔ نام جو ہے وہ صحیح لینا چاہیے۔ یہ چیزیں بھی انسان کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں جب کسی شخص کا مذاق اڑایا جائے۔ تو مزاح کی بات کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خوش طبی کی ہے، دل لگی کی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ۔ کہنے لگے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ اب میرے پاس اونٹنی کا بچہ وہ لینا۔ تو پھر آپ نے فرمایا او بھائی، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، تم اونٹ مانگ رہے ہو تو اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹنی نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیز جو حقیقت ہو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس میں مد مقابل جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہو تو پھر مذاق یہ جائز نہیں۔ پانچویں چیز جو لوگوں کے اندر اس تعلقات کو خراب کر دینے والی ہے وہ بغض اور حسد ہے۔ بغض اور حسد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دین اور اس کے اعمال صالحہ کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور انسان کے یعنی اندر مختلف قسم کی بیماریوں کو پیدا کر کے اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، دل کے اندر کینہ اور حقد یہ نہ رکھو، اور اسی طرح حسد نہ کرو کسی کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ دونوں بیماریوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ حسد کا بھی، حسد کرنے والا انسان تین حالتوں سے خالی نہیں، بلکہ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ جو نعمت اس بھائی کو ملی ہے نا یہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس کے متعلق یہ حسد اس کا ہوتا ہے۔
اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس حسد کرنے کی وجہ سے اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. اور دوسرا کہ وہ دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ دونوں چیزیں ہی حسد، اور یہ اس قدر سنگین جرم بھی ہے اور بیماری بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اللہ رب العالمین نے جو علاج کے طور پر دونوں صورتیں آخری نازل فرمائی تھیں تو ان میں جو الفاظ ہیں ذرا ان پہ غور کیجئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس بیماری سے بچنے کی یعنی ہمیں تلقین کی ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کے حسد سے بچا، بلکہ نبی صلی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگیے من شر حاسد اذا حسد، جب وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے حاسد کے حسد سے مجھے بچائے. کیوں؟ جب انسان اپنا ڈیفنس کر لیتا ہے پھر وہ حسد کرتا رہے تو اس کا اپنا نقصان تو ہوگا، اس پر اللہ رب العالمین بچا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اس قدر عظیم جرم ہے اور بیماری ہے کہ میری امت کی اکثر اموات وہ حسد سے ہوں گی. روڈ ایکسیڈنٹ، کینسر اور بیماریوں سے نہیں، اگرچہ ہاسپٹلز وہ بڑے ہیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے یہ بیمار ہے، اکثریت لوگوں کی جو بعد میں بیماری اختیار ہو گئی پیچھے ان میں حسد ہے. اس قدر شدید یہ بیماری ہے، سنگین جرم ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو وہ تباہ و برباد کرتا ہی ہے، لیکن جو انسان جس کے متعلق وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. دیکھیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا تو وہ حسد کی بنا پر ہی ہوا تھا. حسد کی بنا پر زندگی کو ختم کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے تو حسد کی بنا پر. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جب قربانی تو بڑے نے جو چھوٹے کو قتل کیا ہے وہ پیار محبت سے نہیں کیا بلکہ دل میں وہ حسد تھا جس کی وجہ سے اس نے کہا اچھا اس کی جو قربانی ہے اس کی نیکی وہ قبول ہوگی اور میری نہیں ہوئی، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلی امتوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بیماری تمہاری طرف بھی چل کر آ گئی. وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء ہی الحالقہ. حسد اور بغض یہ ایسی بیماری ہیں دونوں، ہی الحالقہ موڑ دینے والی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑتی ہے کہ انسان کو گنجا کر دیتی ہیں، ولکن تحلق الدین، انسان کے دین کو تباہ و برباد اس کو ختم کر دیتی ہیں. یعنی انسان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس قدر. اور ایک روایت میں اگرچہ اس کی سند کمزور ہے لیکن دوسری روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو مفہوم اس کا درست ہے. ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ وہ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچنے کے لیے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسد کرنے والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارا آپس میں محبت، بھائی چارہ، الفت اور مودت قائم نہ ہو جائے. اور آپ نے فرمایا افلا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں؟ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسے کام کی طرف رہنمائی نہ کروں تمہاری کہ جب تم وہ کام کرو گے تحاببتم، تم آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کرو گے. تمہارے دل میں جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو دوسرے کے متعلق عداوت ہے، جو بدظنی ہے، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. جو تم ایک دوسرے کے متعلق غیبت اور چغلی اور اس قسم کی بیماریوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، ان ساری بیماریوں سے پاک ہو جاؤ گے. کیا اس کی خبر نہ دوں تمہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیے؟ اب میں افشوا السلام بینکم، السلام علیکم عام کر دو، یہ ساری بیماریاں تمہارے اندر سے نکل جائیں گی.
ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کے آپس کے تعلقات، اور خصوصاً یہ جو آخری دو کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان میں سے بھی پھر بغض ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک وہ اپنے دل سے اس بغض کو نکال نہیں دیتا، کینے کو ختم نہیں کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوار اور جمعرات دو دن جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، جو مشرک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا رجلا، مگر وہ آدمی اس کو نہیں معاف کیا جاتا۔ کون؟ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ انسان جس کے دل میں اس کے بھائی کے بارے میں کیا ہو؟ شحناء ہو، بغض ہو، دل کے اندر کینہ ہو، دوسرے بھائی کے متعلق یعنی برے خیالات کا اظہار ہو دل کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو جو آپس میں ایک دوسرے کے متعلق شحناء کو رکھے ہوئے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ فیقال، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے سواد کے دن بھی، انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو، ٹائم دے دو، شاید یہ جمعرات تک اپنی اصلاح کر لیں۔ جمعرات آ گئی پھر بھی انہوں نے اصلاح نہیں کی، کیوں؟ کوئی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ المسلم فوق ثلاث، کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو ملے تو وہ اس سے منہ موڑتا ہے، وہ اس سے منہ موڑتا ہے، میں وہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام السلام علیکم پہلے کرتا ہے۔ اگر یہ 3 دن کے اندر اندر اپنی صلح کر لیتے ہیں تو پھر ان کو گناہوں کو معاف ہے۔ میں سوموار کو مہلت دے دوں جمعرات تک، اگر جمعرات تک بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، صلح نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، شاید یہ اگلے سوار تک اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر سوار آتا ہے نہیں اصلاح کی انہوں نے، صلح نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے ان کے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ معاشرتی بیماریوں میں یہ کس قدر سنگین بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان نے نہ صرف آپس کے تعلقات کو خراب کیا ہے بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر بیٹھا ہے۔ اس لیے ہم سب کو، چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو، ہمیں جہاں ہم آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہاں ان بیماریوں کو اچھی طرح جان کر ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔